أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور بلا شبہ یقیناً اس نے تو اسے ایک اور مرتبہ بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہی آخری حد کی بیری کے پاس عندہا جنت المأوی اس کے قریب ہمیشہ رہنے والی جنت ہے مشرکین کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل کو نہیں دیکھا آپ ایسے ہی اس کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا افتمارونہ علی ما یری کیا تم اس بات پر میرے نبی سے جھگڑا کرتے ہو جسے اس نے دیکھا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى لام تاکید کا اور قد تاکید کا یہ دونوں تاکیدیں مل جائیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے قسم کا اور میں قسم ہے اس نے تو جبریل کو ایک اور موقع پر آسمانوں پر بھی اترتے ہوئے دیکھا تم تو زمین پر اترنے کا اور دیکھنے کا انکار کر رہے ہو میرے نبی نے اسے آسمانوں پر بھی ایک بار اور دیکھا ہے اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہی کے قریب جبریل کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے اور ہر پر سے بڑے عجیب و غریب قسم کے موتی اور جواہر جھڑ رہے تھے سدرہ کا معنی ہے بیری اور منتہا کا معنی ہے آخری حد یعنی وہ درخت بیری کا جو نیچے والی مخلوق اور اوپر والی مخلوق کے درمیان بارڈر ہے حد فاصل ہے اوپر سے جو کچھ آتا ہے وہ سدرۃ المنتہی تک آتا ہے اور وہاں سے پھر فرشتے اس کو وصول کر کے نیچے آسمانوں میں اور زمین پر لے آتے ہیں اور نیچے سے جو کچھ اوپر جاتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہی تک جاتا ہے اور لے جانے والے وہاں رک جاتے ہیں اور آگے اوپر والے جو فرشتے ہیں وہ پھر وہ چیزیں ان سے لے لیتے ہیں سدرۃ المنتہی کہاں واقع ہے اس بارے میں 2 روایات ہیں ایک میں تو یہ ہے کہ یہ چھٹے آسمان میں ہے اور ایک میں یہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان میں ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے حدیثوں کا بلکہ دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ سدرۃ المنتہی کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرَ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہی کے بیر حجر کے علاقے کے مٹکوں جیسے بڑے ہیں وَبَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے پتے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہی کو اور اس پورے ماحول کو خاص طور پر اللہ نے مزین کیا اور سجایا تو فرمایا کہ سونے کے پتنگے جو بہت ہی بھلے لگ رہے تھے وہ اس بیری کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور ایسی ایسی اللہ کی نشانیاں آپ نے دیکھی
کہ انسان کی زبانوں میں، دنیا کی زبانوں میں اس کے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا عندہا جنت المأوى، اوا یأوی اوین کا معنی ہوتا ہے کسی کو جگہ دینا، اور اس سے باب افتعال سے یہ ظرف مکان ہے، مأوى یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو میں وہ ایسی جنت ہے جو جس میں آدمی ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد پھر ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کا محل وقوع تو معلوم ہو گیا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، 7واں آسمان جنت کا فرش ہے اور عرش الہی جنت کی چھت ہے۔ لیکن جہنم کے بارے میں کسی واضح حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور سائنسدانوں نے جب سمندر کو کھود کر دریافت کرنے کی کوشش کی کہ سمندر کے نیچے کیا ہے، تو انہوں نے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی، مگر وہ 6 میل کے فاصلے تک جا سکے، اور اس کے آگے ایک سخت پتھر نے ان کو آگے جانے سے روک دیا۔ پھر انہوں نے دوسری جگہ پر یہ پیمائش کی تو وہاں بھی 6 میل کے فاصلے پر نیچے ایک پتھر تھا۔ پھر تیسری چوتھی جگہ دیکھا تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پتھر کے نیچے کیا ہے یہ انسان کو معلوم نہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک جو پتھر کا پردہ ہے یہ جہنم کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہ پردہ پھٹ جائے گا اور جہنم کی آگ سے سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن چونکہ اس کا محل وقوع کسی صحیح روایت میں بتایا نہیں گیا، اس لیے جنت کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور جہنم کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کر دی گئی ہیں، اور اس وقت بھی وہ موجود ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم کے داروغے سے بھی ملوایا گیا۔ تو جنت اور جہنم موجود ہیں، یہ نہیں کہ وہ قیامت کے دن پیدا کی جائیں گے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، جب اس بیری کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے بڑی، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بلا شبہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھیں۔ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی وہ کیا انوار و تجلیات تھے جن کے بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور انسانی زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو تھا بس وہی تھا، اللہ نے جو دکھانا تھا وہ دکھایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھا۔ ما زاغ البصر، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز دکھائی گئی آپ کی نگاہ مسلسل اسی پر جمی رہی، اور دائیں بائیں کسی اور چیز کو آپ نے نہیں دیکھا۔ وما طغى، اور آپ کی نگاہ حد سے بھی نہیں گزری، یعنی حد ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کننکھیوں سے اللہ کی دیگر نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہی دیکھیں جو ان کو دکھایا جا رہا ہے اور اسی پر پوری توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف ہے کہ
کہ آپ اتنے باادب تھے بارگاہ الہی میں کہ آپ کی نگاہ نہ تو ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی اس چیز سے آگے گزری جو آپ کو دکھائی جا رہی تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے معراج کی رات اللہ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھیں. ان میں سے سدرۃ المنتہا ہے، جنت کی نہریں ہیں اور جنت کے محلات ہیں اور جہنم کے داروغے سے ملاقات ہے اور بے شمار چیزیں جو آپ کو دکھائی گئیں. لیکن کیا معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس بارے میں اہل علم میں کچھ اختلاف ہے، لیکن جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئی، اب اس کے بعد کسی مزید تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے امت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اے اللہ کے رسول، کیا معراج کی شب آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، اے عائشہ وہ تو ایک نور ہے، میں اسے دنیا کی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ نے کہ 3 باتیں جو کہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اس کی بات کا آپ اعتبار نہ کریں. ایک تو وہ شخص جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، اس نے بہت بڑا اللہ پر جھوٹ باندھا، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ یہ دنیا کی آنکھیں جو فانی آنکھیں ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ اللہ کا دیدار کر سکیں. ہاں آخرت میں اللہ پاک جو آنکھیں عطا فرمائیں گے ان سے اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ فرمائیں گے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے، تمہیں نئی آنکھیں عطا کر دیں، آج تمہیں وہ حقائق نظر آئیں گے جو دنیا میں نظر نہیں آتے تھے. اور دوسری بات ام المومنین نے یہ فرمائی کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی میں سے کوئی بات چھپا کر رکھ لی اور لوگوں کو نہیں بتائی، اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جب اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز پہنچا دیجئے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ چیزیں چھپا کر رکھ لیں. اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات بتا سکتے ہیں تو اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اس لیے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ہاں جو بات اللہ اپنے پیغمبر کو بتلا دے اس کے بارے میں انہیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن از خود علم غیب کا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. افرأیتم اللات والعزی، کیا پھر تم نے لات اور عزی کو دیکھا ہے؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور ایک تیسری دیوی منات کو دیکھا ہے. الکم الذکر وله الانثی، کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو پھر بڑی ناانصافی والی تقسیم ہوئی. تو میں اللہ کی شان دیکھو، اس کی نشانیاں دیکھو، اس کی عظمتیں دیکھو، اور ان دیویوں کو اور ان بتوں کو دیکھو جنہیں تم پوج رہے ہو. ان میں سے ایک تو تھی لات، یہ اللہ کی مؤنث انہوں نے بنائی لات، اور ایک دیوی کا بت بنایا جو طائف کے علاقے میں تھا، اور العزیز کی مؤنث بنائی عزیٰ. یہ قریش کا خاص بت تھا
اور اس کا بڑا مقام تھا قریش کے ہاں اور کفار کے ہاں. اسی لیے ابو سفیان نے جنگ احد میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ اے مسلمانوں ہمارے پاس تو عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. فرمایا کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے. تم تو ان پتھر کی مورتیوں کو پوجتے ہو جبکہ ہمارا اللہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے. ومنات الثالثۃ الاخری، المنان کی مؤنث انہوں نے بنائی منات. یہ مکے اور مدینے کے راستے میں ایک بت نصب تھا جس کو اوس اور خزرج کے لوگ بھی پوجتے تھے اور مکے والے بھی پوجتے تھے. اور میں ان کو دیکھو اور اللہ کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، کیا ان کے درمیان کوئی نسبت ہے؟ کیا یہ مورتیاں اور یہ بت یہ اللہ کے مقابلے میں معبود ہو سکتے ہیں؟ الکم الذکر ولہ الانثی، تم کہتے ہو کہ یہ دیویاں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تم تو بیٹے پسند کرو اپنے لیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرو. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، فرمایا یہ تو بہت ہی ناانصافی والی تقسیم ہے. ترجمہ اقبال. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اس کو ایک اور بار بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے. عند سدرۃ المنتہی، آخری حد کی بیری کے پاس. عندہا جنت المأوی، اس کے قریب ہمیشگی والی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو میرے حبیب کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے گزری. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی عظیم نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا پھر تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ ومناة الثالثۃ الاخری، ایک اور تیسری دیوی منات کو بھی دیکھا ہے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو پھر بڑی ناانصافی والی تقسیم ہوئی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.